نوجوان تھا اور یتیم بھی تھا. شوق بن گیا دین پڑھنے کا. محلے دار علاقے والے کہنے لگے کہاں سے کمائے گا, نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ گھر ہے, کہاں سے؟ حضرت رومی کہتے ہیں نوجوان نے جنگل میں جھونپڑی لگا لی. وہاں وہ صبح مدرسے جاتا, شام کو جنگل میں رہتا, وہاں اللہ اللہ کرتا, سبق یاد کرتا. ایک دن بادشاہ کی بیٹی رستہ بھول گئی, جنگل میں آئی سہیلیوں کے ساتھ, باڈی گارڈ بھی ساتھ تھے پر رستہ بھول گئی. کھوتی کھوتی شام ہو گئی, ایسی کھوئی کہ جب رات گہری ہو گئی تو آ کے اس نوجوان کے پاس رکی اور چلانے لگی. شیر کے دھاڑنے کی آواز آتی ہے, بھیڑیے کے بولنے کی آواز آتی ہے. نوجوان اکیلا, سہیلیاں بچھڑ گئی, گارڈ بچھڑ گئے. کہنے لگی میں پریشان ہوں, مجھے جگہ مل جائے گی. نوجوان کہتا میں نے سیلابی دیکھی اور مجھے بھی پتا تھا کہ گھاڑے ایک ہی ہے اور آپ کو اندر سے دروازہ بھی بند کرنا پڑتا ہے, جنگل جانور بھی آ جاتے ہیں. کہتے میری چھوٹی سی کٹیا میں جھونپڑی میں وہ آئی, رو کے کہنے لگی سہارا کوئی نہیں, اگر میں پیچھے نکلوں گی تو بھیڑیے کھا جائے گی. کہتے میں نے اسے جگہ دے دی. اکیلی عورت, چراغ جل رہا ہے, سبق یاد کر رہا ہوں. میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں مرد عورت اکیلے ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے اور شیطانی. وہ بچہ کہتا ہے سبق یاد کرتا رہا ساری رات. وہ بچی کو کہا سو جا, پر وہ کہتی ہے نیند مجھے بھی کہاں آئی. ایسے موقع پر نیند, ساری رات سبق یاد کرتا, تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلتا تو اس پہ انگلی رکھتا, ہاتھ جلتا تو پیچھے کھینچنے, پھر دوسری انگلی رکھتا, تھوڑی دیر کے بعد جلتا تو کھینچنے, ہاتھ سارا جل گیا. صبح کرنیں چمکی تو کہنے لگا چل نکل جا, دوڑ جا, بس بڑا صبر کا امتحان ہو گیا, چلی جا. شہزادی باہر نکلی, سپاہی ڈھونڈ رہے تھے. بادشاہ خود جنگل میں نکلا ہوا تھا, میری بیٹی مل گئی. بادشاہ تنہائی میں جا کے کہنے لگا بیٹا میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی کھوئی نہیں تھی, سپاہی ساتھ ہی تھے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, بیٹی تو بھول کے بھی رات کہیں رہ پڑے تو لوگ جینے نہیں دیتے, تو بیٹا مشکل ہو جائے گا میرے لیے. کہاں تھی؟ اس نے کہا نیک نوجوان کے پاس. اس نے کہا بیٹا میں تو تیری بات مانوں گا پر دنیا نہیں مانے گی. اگر اس نوجوان نے کسی کو بتا دیا کہ تو اس کے پاس تھی تو پھر لوگ میرا جینا محال کر دیں گے. بیٹا میں مر جاؤں گا, میری مجبوری یہ ہے کہ وہ کہیں راز نہ اگل دے وہ نوجوان, اسے قتل کرنا پڑے گا. عورت نے منتیں کی, اس بیٹی نے کہا میرے موسم کو مارو گے, روئی. اور وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں, میرا اپنا وقار ہے, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. گرفتار کر لائے سپاہی. وقت طے ہو گیا سزا کا. اکیلے کارکوشری میں رکھا گیا, جو اس کے خاص اعتبار والے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی. بادشاہ نے بلایا طالب علم, آیا. عورت کہنے لگی, بیٹی کہنے لگی ایک دفعہ تو بلاؤ نا, ایک سوال بات پردے میں رہ کے پوچھنا ہے, اور پھر جو آپ کا جی چاہے میرے موسم کو مارنا تو ہے, تو مرضی آپ کی. سامنے کھڑا کیا نوجوان, پردے کے پیچھے عورت کھڑی ہو گئی. بادشاہ بیچ بیٹھ گیا. بی بی کہنے لگی ساری رات بیدار میں بھی نہیں سویا, تو بھی نہیں. وہ جو تو چراغ کے قریب ہاتھ لگا کے جلاتا تھا وہ سمجھ نہیں آئی. نوجوان رو پڑا, کہنے لگا کیا کروں, میں نے رسول اللہ کا دین پڑھا ہے. کیا کروں, میں نے حضور کا دین پڑھا ہے. میں نے پڑھا ہے کہ زانی کو سب سے نیچے دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں جلایا جائے, اسے جہنمیوں کا پیپ اور ریشہ پلایا جائے, کند کھلایا جائے. یہ روایتیں پڑھی ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد شیطان مجھے کہتا تھا بدکاری کر لے. میں اپنا ہاتھ اسی وقت جب شیطان مشورہ دیتا تو میں آگ پہ کرتا. میں کہتا اگر یہ برداشت ہو گئی تو وہ بھی ہو جائے. جب ہاتھ جلتا تو میں سمجھ جاتا نہیں تجھ سے تو یہ نہیں برداشت ہوتی تو وہ کیسے ہو. پھر مجھے شیطان مشورہ دیتا کوئی دیکھ نہیں رہا, تو بلانے نہیں گیا, خود آئی. میں دوسری انگلی لگا دیتا. میں نے ہاتھ جلایا اور میں سمجھ گیا جب چھوٹا سے چراغ کی اتنی سی شمع کی آگ نہیں برداشت ہوتی تو دوزخ کیسے برداشت ہوگی. کہتے میں باز آیا. بادشاہ نے یہ کہانی سنی, لفظ سنے تو چیخ مار کے رویا. کہنے لگا طالب علم تو میرے نبی کا سچا غلام ہے, اور میرے رسول کے جو سچے غلام ہوتے ہیں انہیں پھانسیاں نہیں دی جاتی, انہیں تخت پر بٹھایا جاتا ہے. اب تجھے سزا نہیں ہوگی بلکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا, اور میرے بعد اس سلطنت کا بادشاہ بھی تو ہی بنے گا. اب وہ نوجوان وہاں نعرے لگا رہا, کہتا لوگوں تم مجھے کہتے تھے دین سے کیا ملتا ہے, دین سے تو اللہ تخت و تاج بھی عطا فرما دیتا. اگر نوجوان شرم و حیا والے بن کے رہے اللہ ساری عزتیں دے دے گا. دیکھیں نا اللہ کے فضل سے عزت ملتی ہے, اور جب کوئی عزت داروں جیسا کام ہی نہ کرے. ایک بات اور عرض کرنی ہے پر وقت تھوڑا رہ گیا. جوانوں میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں والا. یہ بات ڈھارس بناتی ہے, ڈھارس.
توانائی دیتی ہے, پورا مضمون بنتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا, مداری, روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا, بادشاہوں سے انعام لیتا تھا. ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا, کہنے لگا میں روپ بدلوں گا, اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا. آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں. کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے. کہا نہیں, میں روپ بدلوں گا. حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے, بڑے پرہیزگار. وہ بیروپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا, آپ نہیں پہچان سکیں گے. فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے. حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی بھرتی کر دے, 2 ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا. وہ 2 مہینے دوڑتا رہا, رنگ روپ بناتا رہا, آیا ٹیسٹ دینے. 2-3 سپاہیوں کا امتحان لیا, اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے. کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بھکاری آ گئے خیرات مانگنے. اس نے بھی سارے منہ پر سیاہی مال لی, کپڑے پھاڑ لیے, سر کے بال مڈا لیے, پگے تک کٹا لی, بدرنگ ہو کے آیا. کاس آگے کیا تو حضرت نے 10 روپے ڈالے. کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے. کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی. اس نے منہ سے بڑی کر لی, داڑھی نکلی لگا لی, سر پہ جنا کیپ پہن لی, ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا. کہنے لگا میں استاد ہوں, 2-4 بندوں کا امتحان لیا, اس کی باری آئی تو 5 روپے دیے, 10 روپے دیے. کا تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا ہے. 2 سال گزر گئے. وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے. ایک میں سفر پہ جا رہے تھے, بہت بڑا لشکر تھا, جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر. تو دیکھا پہاڑی ہے, پہاڑی پہ لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے. اورنگزیب عالمگیر پوچھنے لگے یہاں کیا ہے. کہنے لگے بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں. اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے ہیں, یہ بھی مصیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے, سارے لوگ ہی مانتے ہیں. کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کراؤں, بچے کام جا رہا ہوں. اورنگزیب بادشاہ تھے, بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں. گھوڑے سے اترے, بڑی مشکل سے پہاڑی پہ چڑھے, اوپر گئے تو لائن لگی ہے, بابا جی غار میں بیٹھے. کہنے لگے میں نے ملنا, میں اورنگزیب ہوں. انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو, غریب آئے تو اور ہو. یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ, سب ایک جیسے ہیں. اب لائن میں کھڑے ہو گئے, 50 آدمی آگے تھے. کہتے 51واں نمبر تھا. تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا. جب میں پہنچا غار کے دہانے تو میں نے بابا جی کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چہرہ, بڑی خوبصورت لب و لہجہ. میں نے کہا میرے جیسا آدمی بھی پگڑی باندھ لے تو اچھا لگنے لگ جاتا ہے, بڑا خوبصورت انداز. کہتے ہیں میں ان کے پاس اتحیات کی حالت میں بیٹھ گیا. میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جہاد کرنے, دعا کرنا. بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے, اللہ اس کی مدد فرما, دین کو غلبہ عطا فرما, اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا. پھر تھپکی دی, 2-4 نصیحتیں نکال ڈالی. دیکھنا ظلم نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا, جب تو جیت کھر نہ کرنا, غرور نہ کرنا. نصیحتیں بھی کر دی. کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے اور الٹے قدم جب میں غار سے اترا, انہوں نے رومال جاڑا, اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا, آج نہیں تو نے پہچانا, میرا انعام بنتا ہے, آج نہیں پہچانا, لا پیسے. اورنگزیب کہنے لگا یار تو نے حد کر دی, کہاں چڑھا تھا, کھڑا رہا, دھوپ میں تھک گیا, کمال کر دی بھائی تو نے. پتا تو کیا لے گا, تم دے جلدی بتا, کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے, لشکر سارا کھڑا ہے, کیا لے گا. اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہے جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے, مجھے تیرا تاج چاہیے. او بھائیو سننا اور یاد رکھنا, میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا, بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے, اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا, میں واپس آتا ہوں تو آنا, میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا. تو نے اورنگزیب جیسے بندے کو دھوکہ دیا, آنا میں اس وقت بھی دوں گا. وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی, حق ہو گئی. دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نہ واپس. بہروپیے نے آواز دی, بادشاہ ٹھہر جا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے جب میں تاج لے جا, اٹھا اور لے جا. میں نے کہا 2 سال بیت گئے تجھے محنت کرتے, آج قابو آیا تو لے جاؤ. کہنے لگا لے جا, مسئلہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھانا. کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا, اس کی آنکھیں برس پڑی, سیلاب کی طرح آنسو بہہ نکلے, تڑپا. اور لوگ کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی, جھوٹ موٹ کی داڑھی, جھوٹ موٹ کی پگڑی,
جھوٹ موٹ کا فکر، میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں۔ اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے، اللہ کتنی نعمتوں سے نوازے۔ میرے حالت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کون جی؟ اللہ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے، ایسا بھی کم، کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کیوں؟ فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی۔ بغداد کے ایک درویش عالم تھے، تو وہ جب بھی نماز پڑھاتے نا تو کسی تاجر کی 2 بیویوں کے بارے میں دعا مانگتے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ نماز پڑھاتے تو کہتے ہیں اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں کو اپنی خاص رحمتیں عطا فرما۔ ایک دن لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے بابا جی بتائیں تو صحیح وہ بیویاں کون تھی جن کے لیے آپ دعا مانگتے؟ تو فرمانے لگے میرے شہر کا ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، مالدار تھا پر بے اولاد تھا۔ اسے بغداد سے ملک شام جانا پڑتا تھا تجارت کرنے، اور کئی مہینے اسے شام کے ملک میں رہنا پڑتا تھا۔ اس نے اس طرح کیا کہ وہاں بھی ایک شادی کر لی۔ تو جو ہے نا میری بات پر، کیا کر لیا اس نے؟ دوسری شادی کرنا مرد کے لیے جائز ہے، تیسری کرنا بھی، چوتھی کرنا بھی بیا کے وقت، مگر اگر انصاف کر سکے تو۔ اگر چاروں میں ہم نہ آدھا مسئلہ سنتے ہیں اور آدھا ہی بیان کرتے ہیں، اگر انصاف نہ کر سکے پھر اس کے لیے 4 جائز، پھر وہ ایک ہی رکھے گا۔ تو عزیز دوست دوسرا نکاح کر لیا، شادی ہو گئی، اب وہ وہاں کچھ زیادہ وقت گزارنے لگا، مالدار آدمی تھا، بیوی کو مکان بھی لے کے دے لیا۔ اب وہ جب دیر سے آتا واپس، اور جب آتا بھی تو اس کے وہ والے انداز نہ ہوتے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ اب بیوی سے بڑا جاسوس بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کو تو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ماجرا کیا ہے، اسے بڑی خبر ہوتی ہے۔ تو اس نے محسوس کر لیا کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں۔ وہ کہنے لگی اب کہ جب آتا جاتا ہے تو اس کے حالات کچھ بدلے بدلے سے ہیں، ماحول کچھ اور ہے۔ اس نے ایک بوڑھا آدمی جو اس کا عزیز بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا اس کو تیار کیا، کہنے لگی اب کہ جب ملک کے شام جائے نا تو اس کا پیچھا کرنا اور خبر کرنا کہ کہاں رہتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ وہ بوڑھے بزرگ جو تھے وہ خاتون کے کہنے پر کچھ اس نے کرایہ بھی دیا، وہ اس تاجر کے پیچھے گئے اور واپس آ کے خبر دی، کہنے لگے کہ یہ تو 2-3 سال بیت گئے، اس نے وہاں بھی شادی کی ہوئی ہے، تجھے بتایا ہی نہیں۔ بیوی بڑی سمجھدار تھی، حوصلہ مند، زیرک، اس نے شور نہیں مچایا۔ اس نے کہا کہ میں نا اب جب آئے گا نا تو طریقے سے بات کروں گی اور پوچھوں گی کہ ایسا کیوں کیا، اور یہ بھی اس نے آ کے بتایا کہ اگر تیرے ساتھ نکاح کے بعد اسے اولاد نہیں ملی تو اولاد وہاں بھی کوئی نہیں، یہ مکمل تفصیلات۔ اب جب اس دفعہ خاند آیا تو آتے ہی وہ بیمار ہو گیا، کمزور ہونے لگا۔ اب خاتون نے مناسب نہیں سمجھا کہ آتے ہی دڑام سے میں اس کے سر پر یہ ٹھوڑ دوں کہ تو نے نکاح کیا ہوا ہے اور مجھے بتایا نہیں۔ وہ ذرا تسلی میں رہی، کو جو بیمار تھا حوصلہ رکھا، خدمت کرتی رہی۔ کچھ دن گزرے تو وہ تاجر انتقال کر گیا، فوت ہو گیا۔ اب راز کھول نہ سکا، عدت گزاری، اور جب سارا مال جمع کیا نا تو اشرفیوں کی بوریاں بڑھ گئی۔ سارا مال اس بی بی کا، 4 بوریوں میں اشرفیاں، 4۔ یہاں تو پیٹ کا دوزخ ہے، معاذ اللہ بھرتا ہی نہیں۔ حال من مزید، حال من مزید۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ بس باہر چلا جاؤں اور باہر میں کچھ تھوڑے سے پیسے کما کے 2-3 سال میں لوٹ آؤں گا، پھر یہاں آ کے کوئی کاروبار کروں گا، وہ گئے ہیں تو واپس نہیں آئے۔ وہ جو کہتے تھے نا بس میں نے اتنا سا کاروبار کرنا ہے کہ مکان بن جائے، انہوں نے 4 مکان بھی بنا لیے ہیں، لیکن بریک حل میں مزید کی دوڑ ہے۔ اب 4 بوریاں اس عورت نے چھپائے رکھی، کوئی بندہ نہیں جانتا بغداد میں کہ ملک کے شام میں تاجر کی دوسری بیوی بھی ہے۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے اس بوڑھے جاسوس کو پھر بلایا اور 2 بوریاں اونٹ پہ رکھی، خود بھی ساتھ بیٹھی اور ملک شام گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں ایسے نہیں دعا کرتا، اس کو جا کے کہنے لگی میں اکیلی وارث نہیں ہوں، آدھے کی وارث تو بھی ہے، میں اکیلی وارث نہیں، یہ تقسیم وراثت ہے، آدھی کی وارث ہے تو بھی ہے، تو رکھ اپنے پیسے، مجھے پتا اس نے نکاح کیا تھا پر مجھے بتایا نہیں تھا،
تو رکھ اپنے پیسے، میں تجھے دے رہی ہوں، آدھے تیرے ہیں آدھے میرے ہیں۔ اس نے نظر اٹھائی تو رو پڑی، کہنے لگی نہیں اب یہ سارے تیرے ہی ہیں، اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی رب سے ڈرتی ہوں، اگر تو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتی ہے تو میں بھی اسی نبی کی ماننے والی ہوں۔ کہا بات کیا ہے، میرا کیوں ہے سارا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی وہ 2 سال 3 سال سے میرے ساتھ نکاح تھا، اور اس نے بتایا تھا مجھے کہ میری بیوی بھی ہے، اور میں غریب تھی تو میرے والدین کو بھی بتایا تھا کہ میری دوسری شادی ہے، یہ مکان اس نے مجھے لے کے دیا تھا، میرے تمام اخراجات وہ پورے کرتا تھا، نان و نفقہ کا خیال رکھتا تھا، لیکن اب کہ جب وہ آیا تو وہ بیمار تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے طبیب نے بتایا ہے کہ میں شدید بیمار ہوں، شاید بچ نہ سکوں۔ تو کہنے لگی وہ مجھے کئی لاکھ روپے بھی دے گیا، اور جاتے دفعہ مجھے طلاق بھی دے گیا، فارغ کر گیا۔ کہنے لگا تو جہاں چاہے میرے بعد نکاح کر سکتی ہے، اور کہنے لگا میں چاہتا تھا پہلے بیوی کو بتا دوں، موقع نہیں بنا، اور اس کا دل نہ ٹوٹے، بتا نہیں پایا، لہذا وہ مجھے ڈھیر سارے پیسے دے چکا ہے، سارا میرا حصہ مجھے پہلے سے دے چکا ہے میری بہن، اب یہ 4 بوریوں میں سے 2 میری نہیں بلکہ 4 کی 4 ہی تیری ہے، تو ہی اس کی حقدار ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں مجھے بتاؤ جن کے اندر اس قسم کے تقوی کی جھلک ہو ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا، نیک تھا، مسجد جایا کرتا تھا رات کو، تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی، ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے۔ تو نوجوان تھا، خواہشات تھی، کچھ طبیعت مائل ہو گئی، ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا۔ اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں، بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں۔ سچ بتاؤ کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے یہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی، اور بڑی باتیں ہیں، بے ہوش ہونے کی، ڈرنے کی، غش کھانے کی۔ بے ہوش ہو کے گر پڑا، بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے، اٹھا کے گھر لائے، گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے، چڑھتی جوانی ہے، پر پاکیزہ بڑی ہے۔ کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا، پر میں نے آج سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا۔ میں ڈر گیا تھا، رب واقعی 2 جنتیں دے گا۔ باپ رو پڑے، ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے بعد سچے ہے، واقعی 2 جنتیں دے گا۔ اس نے پھر ایک چیخ ماری، اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی، روح ہی پرواز کر گئی۔ کشتگانے خنجر تسلیم را، عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ۔ صبح حضرت عمر کو پتہ چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا، تدفین بھی کر دی۔ جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا، مجھے کیوں نہیں بلایا، میں جنازہ پڑھتا۔ فاروق اعظم فرما رہے ہیں